اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تم کو بھلائی پہنچانا چاہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ، اگر تم کو بھلائی پہنچانا چاہے تو اس بھلائی کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تم کو برائی پہنچانا چاہے تو اس برائی سے تم کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تعالیٰ تم کو بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ ضرور پہنچا کر رہے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِشَرٍّ، وَإِن يَمْسَسْكَ بِشَرٍّ، اگر تم کو برائی پہنچانا چاہے تو کوئی اس برائی سے تم کو بچا نہیں سکتا۔ یہ ایک ایمان والے کا، مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بھلائی پہنچانا چاہتے ہیں تو ضرور بھلائی پہنچا کر رہتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں آپ حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیسی چیزوں کی طرف ہی اشارہ فرمایا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا عدویٰ، کوئی بیماری ایک دوسرے سے متجاوز نہیں ہوتی، یعنی ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ لا عدویٰ یعنی بیماری کے اندر بذات خود اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود سے اڑ کر دوسرے کو لگ جائے، اس کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ ایک کی بیماری خود بخود دوسرے کو لگ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ لا عدویٰ، اور آگے فرمایا ولا طیرۃ، اور طیرہ یعنی بدفعلی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا حامہ، حامہ ایک پرندہ ہے جس کی میں تشریح آگے کروں گا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا سفر، اور سفر کے مہینے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی سفر کے مہینے کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی بات یہ اس دور کی نہیں ہے یا آج کے دور کی نہیں ہے، بلکہ یہ زمانہ جاہلیت سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد فرمایا کہ سفر کے مہینے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدویٰ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ جب یہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کا تذکرہ صحابہ اکرام کے درمیان فرما رہے تھے، لا عدویٰ ولا طیرۃ ولا سفر، تو ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہمارا اونٹ بہترین رہتا ہے، صحت مند رہتا ہے، دوڑتا بھاگتا ہے ریگستان میں، لیکن اس کو کوئی خارشی اونٹ اس کے ساتھ مل جاتا ہے، خارش والا اونٹ، تو یہ ہمارا چہکنے والا، اچھلنے کودنے والا، دوڑنے والا اونٹ بھی اس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے یہ بھی خارش والا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا ان صحابی نے یہ سوال کیا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، لیکن خارش والے اونٹ سے ملنے کی وجہ سے صحت مند اونٹ بھی خارش زدہ ہو جا رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین جواب عنایت فرمایا کہ اچھا، اگر خارش
زدہ اونٹ سے ملنے کی وجہ سے صحت مند اونٹ بھی خارش والا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اونٹ سے ملنے کی وجہ سے دوسرا اونٹ خارش والا ہو گیا، اور دوسرے اونٹ سے ملنے کی وجہ سے تیسرا اونٹ خارش والا ہو گیا، اور تیسرے اونٹ کے خارش والے ہونے کی وجہ سے پھر چوتھا اونٹ بھی خارش والا ہو گیا۔ یعنی تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چوتھا اونٹ تیسرے اونٹ سے، تیسرا اونٹ دوسرے اونٹ سے، اور دوسرا اونٹ پہلے اونٹ سے ملنے کی وجہ سے خارش والا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فمن اجرب الاول فمن اعد الاول، ایک روایت میں ہے۔ اچھا، اگر بات ایسی ہے تو پھر پہلے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی؟ اگر دوسرے اونٹ کو اگر پہلے سے لگی ہے، یا تیسرے کو دوسرے سے لگی ہے، یا چوتھے کو تیسرے سے لگی ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ پہلا اونٹ جو سب سے پہلا جو خارش والا ہوا ہے وہ کس سے ملا تھا؟ اگر وہ کسی سے ملا ہے تو پھر وہ پہلا اونٹ ہو گیا، تو پھر اس کو کہاں سے بیماری آئی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے اونٹ کو جو بیماری آئی ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو جب پہلے اونٹ کو بیمار کرنے والا اللہ ہے تو پھر دوسرے اونٹ کو بیمار بنانے والا بھی اللہ ہی ہے، تیسرے اونٹ کو بیمار بنانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ تیسرا دوسرے سے ملنے سے، دوسرا پہلے سے ملنے سے بیمار ہو گیا، یہ معنی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اطمینان بخش جواب عنایت فرمایا۔ عزیزان گرامی، اب ایک سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جذامی شخص سے، جو ایک قبیلے کے ساتھ، ایک وفد کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے کے لیے آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں سے ایمان پر، اسلام پر بیعت لے لی۔ اب جب وہ جذامی شخص بھی آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کرنا چاہ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ اس جذامی شخص سے کہہ دو کہ تمہارے آگے بڑھ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بیعت ویسے ہی قبول ہے، تم ویسے ہی بیعت تمہاری شمار کر لی جائے گی، تم کو ہمارے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذامی شخص سے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ نہیں دیا، اور آپ نے اسی روایت میں آگے ارشاد فرمایا وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، جذامی شخص سے اس طرح بھاگو جیسے کہ تم شیر سے بھاگتے ہو۔ یعنی شیر سے ڈر کر آدمی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتا ہے، تو جیسے شیر سے بھاگتے ہو ویسے جذامی شخص سے بھاگو۔ آپ کا یہ فرمان اور آپ کا عمل یہ کہ آپ وہ بیعت کرنے کے لیے آ رہا ہے، مگر آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر ہی تمہاری بیعت مقبول ہے۔ تو آپ کا ارشاد بھی ہے اور آپ کا عمل بھی ہے۔ تو اس سے ایک سوال یہ ابھر کر آتا ہے کہ جب ایک بیماری جب دوسرے کو نہیں لگتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا اور کیوں ایسا عمل بتایا کہ آپ نے خود اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، کیوں بیعت نہیں لی براہ راست؟ عزیزان گرامی، علماء اکرام نے اس کا بہت بہترین جواب دیا ہے۔ جواب عنایت فرمایا ہے کہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے اور صحیح ہے اور درست ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بذات خود ایک بیماری کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود بخود اڑ کر دوسرے کو لگ جائے۔ ہاں، البتہ سبب کے طور پر
ایک چیز دوسرے کے سے لگ سکتی ہے سبب کے طور پر، ظاہری سبب کے طور پر، جیسے آگ جلانے کے لیے سبب ہے، چھری ہے تو یہ کاٹنے کے لیے سبب ہے، تو جیسے یہ چیزیں کہ یہ ایک سبب کو اختیار کرنے سے وہ سبب وہ ضرور مسبب کو پیدا کرتا ہے، اس کا اثر دوسرے پر ہوتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ظاہری سبب کے آپ نے یہ فرمایا کہ جزامی شخص سے بھاگو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ظاہری سبب کے طور پر وہ بیماری تم کو لگ جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیماری کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ لگ جائے گی، نہیں، اس لیے کہ کبھی کبھی سبب کے باوجود بھی مسبب وجود میں نہیں آتا۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سبب ہوتا ہے لیکن مسبب نہیں ہوتا۔ کبھی بیماری دور کرنے کے لیے دوائی کھائی جاتی ہے، لیکن سبب ہے بیماری دور کرنے کے لیے دوائی، لیکن اس کے باوجود بیماری دور ہونے کے بجائے اور بڑھ جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سبب کی وجہ سے مسبب کا وجود میں آنا ضروری نہیں ہے، یعنی علت کی وجہ سے معلول کا وجود میں آنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر، چونکہ عوام اور اطباء کی نظر ظاہری چیزوں پر ہوتی ہے اور انبیاء کی نظر حقیقت پر ہوتی ہے، تو حقیقی اعتبار سے تو بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی، لیکن سبب کے طور پر ایک کی بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا اور عمل کر کے بتایا۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے۔ دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بیماری دینے والا ہے، کسی دوسری چیز کی وجہ سے بیماری نہیں آ سکتی، یہ یقینی بات ہے، طے شدہ بات ہے۔ اگر ولو بالفرض ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ بیمار بنانا چاہا، جزام والا بنانا چاہا، اور وہ شخص کہ جس کے مقدر میں جزام والا بننا ہے، جس کی تقدیر میں ہے، اب وہ شخص ایک جزامی شخص سے اگر بے تکلف اس کے ساتھ برتاؤ اختیار کیا رہا، اس کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا اگر اختیار کیا رہا، اور ولو بالفرض اگر اللہ نے اس کے اندر بھی وہ بیماری لکھی تھی، اس تقدیر کی وجہ سے وہ بیماری اس کو بھی آ گئی، تو وہ شخص یہی سمجھے گا کہ میں فلاں شخص کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے بیماری آئی ہے، یعنی اس کے تصور میں یہ نہیں آئے گا کہ اللہ نے میرے لیے بھی یہ بیماری مقدر کی تھی اس لیے یہ بیماری آئی، اس کی طرف ذہن نہیں جائے گا۔ ذہن اس کا یہ کہے گا کہ فلاں جزامی شخص سے میرا میل جول رہا، میرا اٹھنا بیٹھنا رہا، میں اس کے ساتھ کھاتا پیتا رہا، اس کی وجہ سے مجھے یہ بیماری آ گئی۔ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیماری مجھے لگ گئی، گویا کہ اس کی بیماری اس کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے اڑ کر گویا مجھے آ گئی، گویا اللہ تعالیٰ نے نہیں دی یہ بیماری، فلاں شخص نے دے دی۔ گویا یہ ایک عقیدہ خراب کرنے والی بات ہے کہ عقیدہ اس سے خراب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ پر سے عقیدہ اٹھ کر ایک بیمار شخص کے ساتھ عقیدہ متعلق ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی منع کر دیا کہ جزامی شخص سے ملو نہیں، جزامی شخص سے بھاگو۔ اگر تم ملو گے، تم ان کے ساتھ میل جول اختیار کرو گے، پتہ نہیں تمہارے مقدر میں بھی وہ بیماری ہو، مثال کے طور پر اگر بیماری آ گئی تو پھر تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے گا، اللہ پر جو تمہارا یقین ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے ہی سے روک دیا، یعنی جڑ ہی کاٹ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بتا دیا کہ بیم کے جزامی شخص سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ عزیزان گرامی، ہاں البتہ جس کا ایمان قوی ہے، مضبوط ہے، یعنی کسی بیمار کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے باوجود اگر اس کو بیماری لگ گئی، اگر آ گئی، تو اس صورت میں بھی وہ اللہ پر یقین رکھے گا اور وہ یہی سمجھے گا کہ یہ بیماری مجھے بھی اللہ ہی نے دی ہے۔ اگر اتنا پختہ یقین ہے تو اس شخص کے لیے جائز ہے
کہ وہ دوسرے بیمار کے ساتھ میل جول اختیار کر سکتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آتا ہے کہ آپ نے ایک جذامی شخص کا ہاتھ آپ نے پکڑا اور اپنے ساتھ کھانے پر بٹھا لیا، ایک ہی برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا، جس میں جذامی شخص کا بھی ہاتھ پڑ رہا ہے، وہ بھی اسی برتن سے کھا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی برتن سے آپ تناول فرما رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی بیماری دینے والا ہے، اگر وہ بیماری دینا چاہے تو مجھے بیمار بنا سکتا ہے، مگر مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، توکل ہے کہ تمہاری بیماری مجھے سرایت نہیں کرے گی، مجھے نہیں لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے بتا دیا کہ تمہارا ایمان میرے ایمان کی طرح نہیں ہے، تم کمزور ایمان والے ہو، اگر تمہارے مقدر میں بھی اگر وہ بیماری ہو تو تمہارا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، لیکن میرا عقیدہ تمہارے عقیدے کی طرح نہیں ہے، میں مضبوط ایمان والا ہوں، اس لیے میں جذامی شخص کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی برتن میں کھا رہا ہوں۔ آپ نے عمل کر کے بتا دیا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو ہرگز سرایت نہیں کرتی۔ عزیزان گرامی، یہ تشریح ہوئی ہے لا عدوہ کی، یعنی ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا طیرہ، اور بدشگونی بھی اسلام میں نہیں ہے، یعنی کسی سے بدشگونی یعنی بدفعلی لینا اور برا سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ فلاں کے ہمارے گھر آ جانے کی وجہ سے یہ نحوست آ گئی، یہ مصیبت آ گئی، یہ پریشانی آ گئی۔ عرب لوگ جو تھے وہ بھی بدشگونی اختیار کرتے تھے۔ ان کے بارے میں ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے نکلتے تو پرندے کو اپنے ہاتھ سے اڑاتے، اگر وہ پرندہ داہنے جانب اڑتا تو وہ سمجھتے کہ میں جس کام کے لیے نکل رہا ہوں وہ کام ضرور ہوگا، اور وہ کام کے لیے نکل پڑتے۔ اگر اتفاق سے وہ پرندہ بائیں جانب اڑتا، یعنی لیفٹ سائڈ کی طرف اگر اڑ جاتا تو لوگ یہ سمجھتے کہ جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں وہ کام پورا نہیں ہوگا، اس میں کامیابی مجھے حاصل نہیں ہوگی، چنانچہ وہ لوگ جانے سے رک جاتے۔ تو اس طرح کی بات تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی رد فرمایا کہ پرندے کے اڑنے سے داہنے جانب یا بائیں جانب تمہارے کام کا کوئی تعلق نہیں ہے، کام اگر اللہ نے اس میں کامیابی لکھی ہے تو کام ہوگا، اگر نہیں تو پھر ناکامی اگر مقدر ہے تو پھر ناکامی ہوگی۔ پرندے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہارے کام کو کامیاب بنا دے، تمہارے کام کو ناکام بنا دے۔ تو عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تردید فرمائی کہ تمہارا عقیدہ، ایک مسلمان کا عقیدہ اتنا کمزور اور پھسا نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر بھی وہ بدفعلی لینے لگے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَحْسَنُهَا الْفَعْلُ، یعنی فعل اگر لینا ہے، شگون اگر لینا ہی ہے، گمان اگر کرنا ہی ہے تو پھر اچھا گمان کرو۔ اچھا گمان کرنا یہ اچھی بات ہے، یعنی نیک فعلی لینا۔ مثال کے طور پر کسی کام کے لیے نکل رہے تھے اور آواز پڑی، کسی پکارنے والے نے پکارا یا ناجح یا رابح، یعنی کوئی اپنے طور پر پکار رہا ہے کہ اے کامیاب، اے فلاح پانے والے، اے کامیابی پانے والے۔ اگر اس طرح کا جملہ اگر کان میں پڑا تو پھر خوش ہو جاؤ کہ یقیناً جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں وہ کام انشاءاللہ بھرپور ہوگا اور اس میں کامیابی ملے گی۔
مثال کے طور پر کوئی شخص کوئی چیز تلاش کر رہا ہے اور کوئی آواز اس کے کان میں پہنچ گئی، یا واجد اے پانے والے، تو اب اس سے وہ نیک فالی لے سکتا ہے، اچھا وہ آواز میرے کان میں پہنچی ہے تو یقیناً میں جس چیز کو تلاش کر رہا ہوں وہ چیز مجھے مل جائے گی۔ یا مقابلے کے لیے، دشمن سے مقابلے کے لیے جہاد میں نکل رہا ہے تو اس صورت میں کوئی ایسا جملہ کان میں پڑ گیا، مثال کے طور پر ظفر کا نام، ظفر کا جملہ، ظفر کا نام اگر زبان میں کسی کی زبان سے نکلا اور کان میں آواز پڑی، ظفر کے معنی کامیابی، تو یہ ایک اس طرح کا جملہ جو نیک فالی پر دلالت کرتا ہے، یہ نیک فالی لینا مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی شہر میں داخل ہوتے تو وہاں پر اس طرح کے جملے سنتے تو آپ خوش ہو جاتے، کسی بستی کا نام اچھا معلوم ہوتا تو آپ کی طبیعت میں فرحت آ جاتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بد فالی لینا یہ اسلام میں نہیں ہے، ہاں البتہ نیک فالی لے سکتے ہیں اور اچھا گمان کر سکتے ہیں، بد گمانی نہیں کہ یہ بہو کیا آئی ہمارے گھر میں اور ہمارے گھر میں اس بہو کی وجہ سے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اس کے پیر سخت ہیں۔ عزیزان گرامی، اور بلی اگر راستے میں اگر راستہ پار کر گئی تو پھر اس کو دیکھ کر بدفالی لینا، یا اگر آنکھ پھڑک رہی ہے، بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو پھر اس کو لے کر بدفالی لینا، چولہا پھڑکا تو پھر اس سے کوئی لے لینا، اور اگر سانپ نظر آیا رات میں تو اس کو سانپ کے بجائے رسی کہنا، یعنی یہ ڈر کر کے اگر سانپ کو سانپ کہیں گے تو آئے گا کاٹ دے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا مضبوط عقیدہ دیا ہے کہ ہم کو ان چھوٹی موٹی چیزوں سے سب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سب چیزوں سے اللہ نے ہم کو عقیدہ مضبوط دے کر ان سب چیزوں سے بچایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر برائی پہنچانا چاہے تو ہی برائی پہنچ سکتی ہے۔ تمہاری برائی اور تم کو برائی پہنچانے کے لیے کوئی بلی اگر آ جائے تو بلی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ تم کو تکلیف پہنچائے، وہ بیچاری اپنے طور پر گزر رہی ہے راستے میں، اس کے گزرنے کی وجہ سے ڈر جائیں اور واپس ہو جائیں کہ ہمارا کام نہیں ہوگا۔ ایسا پھسپھسا اور ایسا کمزور عقیدہ اسلام کا یا مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا طِيَرَةٌ، یعنی طیارہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی بدشگونی لینا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَلَا حَامَّةٌ، حامہ بھی کوئی چیز نہیں۔ حامہ ایک پرندہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی کھوپڑی سے ایک پرندہ الو نما نکلتا ہے اور نکل کر گھر کے اوپر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کا آ کر اس طرح بیٹھ جانا الو کی شکل میں یہ نحوست کی علامت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حامہ کہتے ہیں اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو جو مقتول ہے جس کا قتل ہو گیا اس کی کھوپڑی سے ایک پرندہ نکلتا ہے اور نکل کر وہ چلاتا رہتا ہے کہ انتقام لے لو، بدلہ لے لو، یعنی جس نے مجھے قتل کیا ہے قاتل کا بدلہ لے لو۔ وہ مسلسل فریاد کرتا رہتا ہے، جب تک قاتل کا بدلہ نہیں لے لیا جاتا اس وقت تک وہ پرندہ گھومتا رہتا ہے اور چیختا چلاتا رہتا ہے۔ اس طرح کا بھی عقیدہ تھا زمانے جاہلیت میں لوگوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی فرمائی، اس کی بھی تردید فرمائی، فرمایا وَلَا حَامَّةٌ، حامہ کوئی چیز نہیں ہے۔ پرندہ نکلتا ہو، پکارتا ہو اور اس کے پکارنے کی وجہ سے نحوست آ جاتی ہو، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی فرمائی، اور آگے آپ نے فرمایا وَلَا سفر، اور سفر کے مہینے میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ یعنی کل سے جو مہینہ شروع ہونے والا ہے یا آج مغرب سے کہ آگے آنے والا جو مہینہ ہے یہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، آپ نے صراحت کے ساتھ فرمایا، لیکن ہے کہ لوگ آج بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، شادی کی تاریخ رکھنی ہو تو اس کو ٹال دیتے ہیں، نہیں محرم میں نہیں کریں گے، سفر میں نہیں کریں گے، اور ربیع الاول میں کریں گے یا ربیع الثانی میں کریں گے، کہ اگر سفر کے مہینے میں کریں گے تو پھر شادی ناکام ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، شادی کی کامیابی یا ناکامی کسی مہینے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اور کسی وقت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق میاں بیوی کی صلاحیت پر ہے، یا میاں بیوی کے جو والدین نے جو تربیت کی ہے اس پر موقوف ہے۔ اگر ماں باپ نے اگر اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی ہے تو آپ جب چاہے نکاح کریں، دونوں کے درمیان نبھاؤ ہوگا، دونوں ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں گے، سمجھ کر زندگی گزاریں گے۔ نہیں، اگر تربیت نہیں کی گئی اور ان کی اصلاح نہیں کی گئی شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے، آپ چاہے ربیع الاول میں کر لیں، چاہے اور کسی رمضان میں کر لیں، یا چلیے آپ مدینہ منورہ میں جا کر نکاح پڑھوا لیں، یا مسجد نبوی میں مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے نکاح پڑھوائیں، اگر تربیت نہیں ہے تو یہاں آ کر پھر وہی تفریق ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا، طلاق تک، خلا تک نوبت پہنچ جائے گی۔ عزیزان گرامی، تو معلوم یہ ہوا کہ نکاح کے کامل ہونے یا کامیاب ہونے کا تعلق کسی وقت سے نہیں ہے، کسی مہینے سے نہیں ہے، بلکہ وہ تو دونوں کی صلاحیتوں پر موقوف ہے، دونوں کس طرح ایک دوسرے کو انگیز کریں، کس طرح برداشت کریں گے، اس پر موقوف ہے۔ یہ سمجھنا کہ سفر میں شادی کریں گے تو نہیں ہوگی، یا اگر ہوگی تو پھر کامیاب نہیں ہوگی، عزیزان گرامی ایک کمزور عقیدے کی بات ہے۔ مسلمان اس طرح کا کمزور عقیدہ والا نہیں ہوتا، چاہے کہ غیر مسلموں میں یہ عقیدہ ہو سکتا ہے۔ کتنے ہی پڑھے لکھے لوگ اور ذہین لوگ، چالاک لوگ، دانشور سمجھے جانے والے ایسے لوگ بھی ایسے عقیدوں میں پھنس جاتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے، جواہر لال نہرو جو اس ملک کے پہلے وزیر اعظم ہیں، ان کو جب حلف لینے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے اس سے پہلے یہ جو جوتشی ہیں ان سے معلوم کیا کہ میرے لیے شبھ گھڑی کون سی ہے، میرے لیے مبارک گھڑی کون سی ہے، کون سے وقت میں یہ حلف اٹھاؤں گا تو میں صحیح طریقے سے حکومت چلا پاؤں گا اور میری میعاد پوری ہوگی۔ تو جوتشیوں نے ان کو رائے دی کہ رات کے 12:05 پر حلف لیں، رات کے 12:05 پر۔ چنانچہ اس وقت کا جو انگریز ہے کہ اس نے تعجب کیا، جو یہاں اس سے پہلے حکمران تھا ہمارے اس ملک پر، جواہر لال نہرو کے اس فیصلے پر حیرانی کا اظہار کیا کہ یہ شخص کہ اس طرح کا اس کا عقیدہ ہے کہ 12:05 پر وہ بھی یہ جوتشیوں کے کہنے کی وجہ سے حلف لے رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کمزور باتوں سے ایمان کی بدولت ہم سب کو محفوظ کیا ہے۔ ایمان کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو ایسے کمزور عقیدوں سے ہماری حفاظت کی ہے۔ ایک مسلمان کسی وقت کو منحوس نہیں سمجھتا، کسی گھڑی کو منحوس نہیں سمجھتا۔ اگر منحوس سمجھتا ہے تو اس گھڑی کو جس گھڑی میں گناہ ہوتا ہے، جس گھڑی میں کوئی برائی ہوتی ہے، وہ برائی والا وقت اور برائی والی گھڑی یہ منحوس گھڑی ہے، اور وہ گھڑی بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اگر اس نے توبہ کر لیا، اگر اس نے استغفار کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لیا، تو وہ نحوست بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نحوست کا کوئی تصور ہی ہمارے یہاں نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا اور وہی ہو کر رہے گا، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تقدیر کو بدلا نہیں جا سکتا۔
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ مقدر میں جو ہے وہ ہوگا نہیں۔ عزیزان گرامی، ہم کو حکم یہ ہے کہ ہم تدبیر کو اپنائیں، اپنا قدم بڑھائیں، اپنا ہاتھ چلائیں، محنت کریں، پھر اس کے بعد کامیابی یا ناکامی اس کو اللہ پر چھوڑیں، لیکن یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہ جو میں کام شروع کیا ہوں یا جو کام میں کر رہا ہوں اس میں مجھے کامیابی یقیناً ملے گی۔ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھ کے کام کرے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر اس میں ناکامی ہوئی یا نقصان ہوا یا خسارہ ہوا تو ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس وقت یہ سمجھے گا کہ میں جتنا کرنا تھا اپنی طرف سے جو کام کرنے کا تھا وہ تو میں نے کر دیا، لیکن اب فیصلہ اللہ کا ہے، اللہ نے اس میں کامیابی نہیں رکھی، اللہ کی مرضی ہے۔ اسی طرح صحت کے معاملے میں بھی کہ بیماری اگر آ گئی تو آدمی علاج کرے، دوائی لے، ڈاکٹر کے پاس جائے، آپریشن ہے وہ کرائے، جو بھی ضرورت ہے سب کچھ کرائے، لیکن کامیابی بیماری کا دور ہونا یہ اللہ پر رکھے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو بچا سکتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو چاروں طرف ڈاکٹرز موجود رہیں گے اور سب کچھ آلات ہونے کے باوجود بھی آدمی نہیں بچتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کا اللہ نے ہم کو ایسا عقیدہ عنایت فرمایا ہے کہ جس کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، کہ اللہ پر عقیدے کی وجہ سے بہت سی چیزوں سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں فرمایا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، حقیقت میں ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ یعنی اللہ کے دربار میں آ کر اگر اللہ کے دربار میں ایک سجدہ کر دیا تو اس کے سارے کام بن جاتے ہیں، لیکن یہاں نہیں آتا، سجدہ نہیں کرتا تو پھر ہزاروں جگہ سجدے کرتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے، اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، وہ پروفیسر کے سامنے اور وہ عہدیدار کے سامنے اور وہ کلکٹر کے سامنے، وہ دفعہ دار کے سامنے، وہ پولیس کے سامنے، ہر ایک کے سامنے سلام کرنا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جہاں جھکنا تھا وہاں پر نہیں جھکا تو اللہ تعالیٰ سب جگہ جھکاتا ہے۔ اگر یہاں ایک جگہ جھک گیا تو ہزار سجدوں سے اللہ نجات دے دیتا ہے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، تو ماہ سفر یہ مظفر ہے، اسی لیے سفر کے ساتھ مظفر کا لفظ لگایا گیا ہے۔ مظفر کے معنی ہے کامیابی کے، یہ کامیابی کا مہینہ ہے، ظفر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نحوست کا نہیں ہے اور بے برکت نہیں ہے۔ اس کو ہم ثابت کریں اور ثابت اس طرح کریں کہ اس مہینے میں نکاح انجام دیں، گھر کا افتتاح کریں، دکان کا افتتاح کریں، اچھے اچھے تقاریب منائیں، منا کر اس کی تردید کریں، صرف کہنا نہیں ہے، صرف سننا نہیں بلکہ عمل کریں۔ جیسے بنی اسرائیل کے ذہن میں تھا کہ پہلے سے تھا گاؤ ماتا کا ذہن، کہ گائے کو اپنے لیے ماتا سمجھتے تھے اور بہت مقدس سمجھتے تھے، وہ لوگ بھی، بنی اسرائیل کی قوم بھی، اور اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک موقع پر کہ گائے کو ذبح کرو، کہ ذبح کرو تو معلوم ہوگا اور تمہارا عقیدہ ختم ہوگا۔ جو تم گائے کو تم بہت بڑا جو سمجھ رہے ہو، اس کا تقدس تم اپنے دل میں رکھتے ہو، اسی وقت وہ تقدس ختم ہوگا جب اپنے ہاتھ سے اس کے گلے پر چھری چلا ہوگی۔ تو اسی طرح اس مہینے کی بے برکتی اور نحوست والا عقیدہ بھی اسی وقت ختم ہوگا جب ہمارے گھروں میں نکاح کریں گے، گھروں کا افتتاح کریں گے، اچھے اچھے کاموں کا انعقاد کریں گے۔ تو بہرحال دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح عقیدے پر قائم و دائم رکھے، غلط عقائد سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔